سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی ساگ، ترکاری، گندم، دالیں اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو اچھی ہے اس چیز کے بدلے میں جو گھٹیا ہے؟ سو جاؤ مصر میں، شہر میں جاؤ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت کو مقرر کر دیا گیا اور پستی کو مقرر کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے جو انہوں نے نافرمانی کی اور جو وہ اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے تھے۔ وادی تیہ کے اندر ہی جب بنی اسرائیل قیام پذیر تھے، وہیں پر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو من و سلوہ ہمیں مل رہا ہے، یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے۔ یعنی یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ نعمت جب اس کو شروع میں ملتی ہے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ نعمت اس کے پاس پرانی ہو جاتی ہے تو وہی نعمت اسے معمولی سے لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کل جدید لذیذ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ مزیدار ہوتی ہے، پرانی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے، اور بنی اسرائیل بھی اس کا شکار ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ملتا تھا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ان کو مل رہا تھا، روزی مل رہی تھی اللہ کی جانب سے، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، اور بہترین روزی بٹیر کا گوشت مل رہا ہے، اور جو ہے وہ آسمان سے جو اترتا تھا میوہ قسم کا وہ مل رہا تھا ساتھ۔ یعنی میوہ اور اچھا پرندوں کا گوشت، اس سے اچھی غذا کیا ہو سکتی؟ آسمانی میوہ ہو اور پرندوں کا گوشت، کیونکہ سب سے اچھا گوشت پرندے کا ہوتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے سب سے اچھا گوشت جو خفیف بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، جتنے بھی کھانے کے اچھے ہونے کے اوصاف ہیں وہ سب اس کے اندر رکھیں، تو ان میں سے بھی بٹیر کا گوشت۔ تو اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی تھی، مگر
جب انسان جو ہے وہ صرف اپنے جو ہے لذت اور ذہن اور نفس کو سامنے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کو بڑی سے بڑی نعمت بھی بعض دفعہ چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اگر وہ سوچتے اس بات کو تو بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور کہا کہ لن نصبر، موسیٰ علیہ السلام ہمارے صبر نہیں کریں گے. یعنی گویا کہ ہم نے جو پہلے جو کچھ کر رہے ہیں وہ صبر کر رہے ہیں. ایک قسم بس ایک ون ڈش ہی چلتی رہے گی، اللہ طعام واحد، کہ یہ ایک ہی کھانا ہے ہمیں صبح شام یہ ملا کرے گا. نہیں نہیں، ہمیں تو کچھ اور بھی چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اس سے کوئی اچھا کوئی جنت کا اور معمول کا نہیں، ہمیں چاہیے کیا؟ ساگ چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، اور جناب گندم چاہیے، ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، یہ چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عقل کرو کہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ایک تو مفت کی ہے، مفت کی چیز جو مل جاتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ بغیر مشقت کے مل جایا کرتی ہے، بغیر کسی محنت اور طلب کے مل جایا کرتی ہے. لیکن دوسری جانب یہی معاملہ الٹ بھی جاتا ہے کہ جب جو چیز بے مشقت ملتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی انسان، وہ نعمت ہلکی بھی پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں نا، کوئی بندہ تھا، اس کا ٹوٹا ہوا جوتا تھا اور ریشم کا رومال تھا، اس سے اس جوتے کو صاف کر رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ جوتا تمہارا جو ہے وہ 2 آنے کا بھی نہیں ہے اور یہ رومال اتنا قیمتی ہے، اس سے تو صاف کر رہا ہے اس کو. تو اس نے کہا کہ یہ جو جوتا ہے نا یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے خود کمایا ہے اور اسے خریدا ہے. اور یہ جو رومال ہے یہ میرے باپ سے وراثت میں ملا، میراث میں ملا. اس لیے ظاہر ہے کہ جو اپنا جس پر کچھ لگا ہوتا ہے انسان کا، اس کی اس کو قدر ہوتی ہے. جو چیز مفت میں مل جایا کرتی ہے، مال مفت دے بیرا، اس کی انسان کو پھر قدر نہیں ہوتی. تو ان کو بھی چونکہ یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے مفت میں مل گئی تھی تو اس لیے نہ شکری کر بیٹھے نہ قدرے ہو گئے. تو ہمیں یہ واقعات سنانے کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے طرز عمل سے بچیں. یہ تو ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے بھی کوئی ایسے ہی منظر آئے گا کہ ہمیں بھی من و سلوہ ملے گا، بٹیر ملے گا، پھر ہم بھی یہ طلب نہ کریں. نہیں، بلکہ ایک اصول ہے اس کے پیچھے. اصول یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے اس سے خواہ مخواہ انسان کو نہیں نکلنا چاہیے. زیادہ اس کو جو ہے نا یہ جو مشقت اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے. بن مانگے بغیر مشقت کے اگر روزی کا سلسلہ کہیں انسان کا بنا ہوا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرا ایک جانب سے کوئی تجارت کا سلسلہ ہے، غالباً بحری تھا یا بری تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے میرا گزر اوقات ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن میں چاہتا ہوں اور بڑھاؤں کام کو، میں اس طرف بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی روزی کا کوئی ایک ذریعہ لگا دیں اطمینان کا تو بس آدمی کو صبر شکر کر لینا چاہیے. اس کو چھوڑ کر دوسری جانب جو ہے یہ جانا اچھا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں زندگی میں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو ان نعمتوں کا آدمی حقیر سمجھے اور دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کو اچھا سمجھے. یہ بھی گویا کہ یہی طرز عمل ہے کہ اپنے پاس من و سلوہ بھی تھا اس کو انہوں نے حقیر جانا، اور جو دوسروں کے پاس سبزیاں ترکاریاں وغیرہ ہیں انہوں نے کہا وہ اچھی چیز ہے، وہ ہمیں چاہیے. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، بالخصوص یہ ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہے، اگرچہ بات تھوڑی سی حیا کی ہے، جھجک کی ہے، لیکن کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان کو جو اولاد ہے وہ اپنی اچھی لگتی ہے، بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے. یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد پہلے تو جو ایک عورت کے ساتھ ہی آدمی کا جو ہے خواہش پوری ہو جانے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اوروں کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی نظر پڑ جائے، از خود تو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کو بھی بہن بیٹی کو از خود نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نظر جو ہے یہ بڑی 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 چیز ہے.
اگر یہ صحیح استعمال ہو تو بہت بڑی چیز ہے، اگر غلط استعمال ہو تو بہت غلط ہے۔ فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کا عکس دل تک لیتی ہے، دل پر لیتی ہے، اور دل جو ہے وہ پھر سارے جسم کو، سارے انسان کے اعضاء و جوارح کو چلاتا ہے۔ تو جیسے خیالات دل کے اندر آئیں گے ویسے آگے سے اعمال نکلیں گے انسان کے، ویسے اثرات ہوں گے اس کی طبیعت پر۔ تو فرمایا کہ اگر انسان کی کسی غلط جگہ پر نظر پڑ جائے جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس نظر کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، تو اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کی لذت وہ محسوس کرے، اس کی لذت محسوس کرے۔ ہمیں جو عبادات میں لذت نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نظر محفوظ نہیں ہے۔ جس کی نظر محفوظ ہے اس کا دل محفوظ ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کی عبادات محفوظ ہے، کہ اللہ اس کو عبادت کے اندر لذت دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے اس کو مزہ آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو لطف آتا ہے، تو نظر کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی کو نظر پڑے تو بس یہ سوچے کہ یہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے، تو میں کیوں دیکھوں کسی کو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں برطانیہ میں گیا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وہاں لندن میں اینک اتار کر چل رہے ہیں، صرف نظر کی حفاظت کے لیے، حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں ہے، نظر جھکانے کا حکم ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے یہاں دائیں بائیں بے پردگی کا ماحول ہے، تو میں نے اینک اتار رکھی ہے کہ میری اچانک بھی کسی پر نظر پڑے تو مجھے کوئی شکل و صورت صاف دکھائی نہ دے، کیونکہ ذرا نظر کمزور تھی تو اس نے کلیئر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹی چاہے کافر کی کیوں نہ ہے تو بیٹی، یعنی چاہے وہ وہاں انگریز ہیں، کافر ہیں، لیکن بیٹی تو ہے، چاہے کافر کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے حیا والا جذبہ جو انسان کو، ایک مسلمان کو عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ مسلمان اپنی باتوں کی وجہ سے نہیں، اس نیک کردار کی وجہ سے چمکتا ہے۔ باتیں کرنا، ہم سے اچھی باتیں جو ہے وہ غیر مسلم کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسلمان کا عمل اور کردار ہوتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کو اچھی لگے تو فلیواقع اہلہ، تو جائے اور اپنی ضرورت جو ہے وہ اپنے اہل سے، یعنی اپنی بیوی سے پوری کرے۔ پھر آگے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے جو سوچنے کی ہے، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ اللہ نے جو نسوانی خصوصیات اس عورت میں رکھی ہیں بعین ہی وہ آپ کی بیوی میں بھی ہے۔ یہ صرف ایک انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جو چیز میرے پاس ہے اس میں وہ فیچرز نہیں ہیں جو دوسری میں نہیں، وہ اللہ کی مخلوق سب برابر ہے۔ تو یہ طرز عمل ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، بلکہ بعض دفعہ انسان اچھی نعمت کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ ہونا، اپنی خواہش جو ہے وہ قابو میں نہ ہونا، کہ اب یہ ان کی بھی خواہش ایسی ہو گئی کہ من و سلوا چھوڑ کر، خدائی نعمتیں چھوڑ کر، بے مشقت کا کھانا چھوڑ کر انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پھاوڑا چاہیے جسے ہم مٹی کھو دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں تو ایسے نہیں ملیں گی۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے اہبطوا مصر، جاؤ پھر شہر، مفت کا کھانا ہے تو پھر تو یہی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چاہو کہ ہمیں چاہیے ترکاری چاہیے ساگ چاہیے تو وہ تو ایسے نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر جاؤ زمینداری کرو، کھیتی باڑی کرو اور محنت کرو، مشقت کرو، پھر جا کے کھا لینا۔ تو وہ اتنی اچھی نعمت چھوڑ کر مشقت کے اندر جا کر پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ۔ یہ اصول ہیں جو ہمیں بیان کرنے کا مقصد سے صرف قرآن پاک قصے کہانی کی کتاب نہیں، نہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، قرآن پاک کو عبرت کی کتاب ہے۔ یعنی ہر آیت، ہر قصہ اپنے اندر ایک پہلو، ایک پیغام رکھتا ہے، وہ جو اس امت محمدیہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے
کہ اللہ کی نعمتوں کو، ایک نعمت کو چھوڑ کر اس سے گھٹیا نعمت کی طرف نہیں جانا چاہیے انسان۔ تو یہ ان لوگوں کو پھر ہوتا کیا ہے، اگر ایسا کرتے ہیں نتیجہ تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے غضب آتا ہے، یعنی آپ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور جو پستی ہے وہ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، ان پر مار دی گئی، چپکا دی گئی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سامنے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ یہود کا انجام ایسا ہوا، اللہ نے کتنا ان کو اونچا مقام دیا تھا، نبیوں کی اولاد تھے، نبی ان میں کتنے ہزاروں نبی آئے، ایک طرف اتنا اونچا مقام اور دوسری جانب اپنے کرتوت اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ مقام۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، تین گویا کے پھٹکاریں پڑی اللہ کی جانب، ذلت، پستی اور اللہ کا غصہ، تو یہ ان کا انجام ہوا۔ اور دوسری جگہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ عَلَيْهِمْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرمایا کہ قیامت تک یہ یہود ہمیشہ مغلوب ہو کر رہیں گے، قیامت تک۔ ہاں، قرب قیامت میں دجال جب آئے گا تو اس وقت تھوڑی سی ان کو ایک ظاہری ایک غلبہ، ڈرامے کی حد تک ایک غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے دجل سے ہے، ڈرامہ ہے، حقیقت تو نہیں ہے وہ، یعنی وہ آئے گا مطلب یہ کہ جو اس کو وہ جو کچھ ظاہر کر رہا ہوگا، جو اپنے ہاتھ پر دکھا رہا ہوگا، حقیقت میں تو خدا نہیں ہوگا نا، وہ تو خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ تو اس وقت ان کو تھوڑی سی عزت ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، یہود اب تک ذلت کی زندگی گزار، ابھی بھی جو ان کا اسرائیل کے نام سے ایک ریاست دنیا میں وجود میں آئی ہے وہ بھی بیساکھیوں کے سہارے پر ہے، یعنی اگر آج اس کے پیچھے سے بیساکھی نکال دی جائے امریکہ کی یا برطانیہ کی تو دڑام سے نہیں چلتی، ایک دن بھی نہیں چلنے کی، یعنی ہمارے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ نااہلیاں اور غیروں کی جو ہے وہ شہ پر قائم ہے، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت لکھی گئی، بزدلی ان کے اندر آ گئی، یعنی بری خصلتیں جتنی بھی ہیں وہ ان کے متھے لگ گئی۔ یہ ہوتا ہے کسی قوم پر اللہ کی جانب سے عذاب، ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مغلوبیت، یعنی اب وہ دوبارہ کبھی بھی ابھر کر نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، ناشکری بھی کر رہے ہیں، کفران نعمت بھی کر رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا، یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ نبی کی حفاظت سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا، ان کی جان کی حفاظت کرنا دنیا کی زندگی کی، کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہو، تحفظ عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت، عظمت اور ختم نبوت کی تحفظ، یہ بہت بڑی نیکی، معمولی درجے کی نیکی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ عجیب ان کا وہ معاملہ تھا، کتابی آدمی تھے، ہر وقت پڑھنے لکھنے والے، کبھی باہر نہیں نکلے مدرسے سے، کتب خانہ ان کے دماغ میں ہوتا تھا، لیکن جب یہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو حضرت بے چین ہو گئے، اور پھر مدرسے سے نکل کر اس کے خلاف جو ہے وہ کام کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ وقت حکومت تو برطانیہ کی تھی، کافر حکومت تھی، پہلے زمانے میں جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے فوراً اسلامی حکومت چونکہ ہوتی تھی تو ان کا صفایا ہو جاتا تھا، خاتمہ ہوتا تھا، فتنہ نہیں بنتا تھا، لیکن برطانوی حکومت کو تو دلچسپی تھی کہ مسلمانوں میں فتنے اور پیدا کیے جائیں، ان کو اور کمزور کیا جائے، تو اس نے اس کو اور پنپنے دیا، بڑا ہونے دیا۔ تو پھر مسلمان اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو کہ جنہوں بیچاروں نے زندگیاں کر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ کام کرے گا، اتنا بڑا کام ہے، 1 گھنٹہ کام کرے گا، میں اس بات کی جو ہے بہت امید اور دعویٰ گویا کہ کرتا ہوں کہ حضور کی شفاعت اس کو نصیب ہو، کیونکہ نیکی بہت بڑی ہے،
نبی کی حفاظت، نبی کی جان کی حفاظت اور نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت، تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اس پر حملہ کرنا، اس کو ختم کرنا، ان کی جان کے درپے ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نبی کی جان لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اس میں مبتلا تھے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، کتنے نبیوں کو انہوں نے، سیدنا زکریا علیہ السلام اور کتنے نبی جو تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اللہ نے بچایا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن انہوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا کہ یہ سب ذلت کا عذاب ان پر اس لیے آیا ہے کہ ایک تو یہ نافرمان تھے، دوسرا یہ حدود سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا درس ہے۔